اسلام آباد پاکستان میں مئی کا آغاز بڑے شرنگوں پر فوجی قیادت کے اعزاز میں بینرز اور پوسٹرز کے ساتھ ہوا، جس نے سرکاری بیان میں ملک کے دفاع کی رہنمائی کی اور گزشتہ سال بھارت کے ساتھ 4 روزہ فضائی جنگ میں قوم کو فتح تک پہنچایا۔ جمعرات کو راولپنڈی شہر کے نور خان آڈیٹوریم میں پاک فضائیہ PAF نے بھارتی طیاروں کو مار گرانے میں اپنی کامیابیوں شہر کے لبرٹی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ جمعہ کی شام لاہور میں شہر کے لبرٹی چوک میں حکومت کے زیر اہتمام جسے پاکستان یوم کی کامیابی کا جشن متا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرقی افریقہ کا دورہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ پیرس کی دھچکوں کے بعد براعظم پر اپنا اثر و رسوخ دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر اس کی سابقہ مغربی افریقی کالونیوں میں۔ میکرون نے ہفتے کے روز مصر میں 3 ملکی دورے کا آغاز کیا، جو انہیں کینیا اور ایتھوپیا بھی لے جائے گا۔ ڈاب بوئس 2 ناک ڈاؤن سے واپس آئے اور فیبیو وارڈلی کو بطور پروفیشنل پہلی وحشیانہ اور خونی شکست سے نمٹا اور مانچسٹر یونائیٹڈ کنگڈم میں ایک زبردست تول برچ مقابلے میں ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن WBO کا ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ریفری ہاؤڈ فوسٹر نے آخرکار 11ویں راؤنڈ کے آغاز میں ہفتہ کو کوپ لیو ارینا میں لڑائی کے خاتمے کا اشارہ دینے کے لیے قدم رکھا۔ وارڈلی کو ناک کے پل سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اس کی دائیں آنکھ تقریباً بند تھی۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر ہفتے کی شب خودکش حملے کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو نشانہ بنا کر پوسٹ پر حملہ کیا۔ جیسا کہ واشنگٹن تائیوان پر ممکنہ چینی حملے کے خلاف دفاع پر بڑا خرچ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، جزیرے کے سب سے زیادہ بولنے والے سیاستوں میں سے ایک مخالف نقطہ نظر پر بحث کر رہا ہے: کم تصادم اور زیادہ بات چیت۔ بیجنگ میں چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت سے تازہ دم، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسا کرنے سے چند دن پہلے تائیوان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ نے CNN کو بتایا کہ صرف ہتھیار تائیوان کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ وائرس پھیلنے کے مرکز میں کروز جہاز ہسپانوی جزیرے ٹینیرف پہنچ گیا ہے، جہاں اس کے 147 مسافروں کے ایک احتیاط سے انتظام شدہ وطن واپسی آپریشن میں اترنے کی توقع ہے، جس میں متعدد ممالک شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ MV ہونڈیس جزائر کینری میں واقع گرانڈیلا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے اور مسافروں کو ٹیسٹ کے بعد ان کے آبائی ممالک میں بھیج دیا جائے گا تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ وہ علامات کے بغیر ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن نے تجویز دی ہے کہ یوکرین کے خلاف ان کے ملک کی جنگ ختم ہونے والی ہے، اور انہوں نے امن معاہدہ پانے کی صورت میں اپنے یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے تیسرے ملک میں ملاقات کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پوتن نے یہ تبصرے ہفتے کے روزنامہ نگاروں سے کیے، برسوں میں روس کی سب سے زیادہ پیمانہ واپسی پر یوکرین میں فتح کا وعدہ کرنے کے چند گھنٹے بعد۔ برین امیجنگ اسٹڈیز ایک پریشان کن حقیقت کو آشکار کر رہی ہیں: غیر مستحکم یا پرتشدد گھروں میں پرورش پانے والے پاکستانی بچے لڑائی سے واپس آنے والے فوجیوں کی طرح دماغی نمونے تیار کر سکتے ہیں۔ جو چیز نتائج کو مزید تشویشناک بناتی ہے وہ یہ کہ متاثرہ بچوں میں سے کسی میں بھی ذہنی عارضے کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ بیرونی طور پر وہ صحت مند دکھائی دیتے تھے، اعصابی طور پر، تاہم ان کے دماغ پہلے سے ہی مسلسل چوکسی کی وقت خطرے میں کام کر رہے ہوں۔ IT جنوبی ایشیا میں پائیدار ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے کہ گزشتہ سال مئی میں ممکنہ طور پر تباہ کن تصادم کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان بامانی باتی کی طرف بڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان ایک بامانی باتی کی طرف بڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ 10 مئی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو عقل اور عظیم ذہانت کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی۔ اس کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسلام آباد اور نے غیر جان مقام پر وسیع مسائل پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے باوجود 1 سال بعد وہ وعدے کی گئی بات چیت اب بھی مبہم ہے۔ عملیت پسندی کی مختصر فتح نے فوری طور پر مانوس، بداعتمادی، سختہ سیاسی پوزیشنوں اور اسٹریٹجک پوزیشننگ کو راستہ دیا۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن بین الاقوامی اداکاروں نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کی تھی، بشمول خود امریکہ نے بحران کے انتظام کو ایک منظم امن عمل میں تبدیل کرنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال کے اسٹینڈ آف کی برسی پر دونوں ممالک کی طرف سے زبانی جنگ کے ذریعے دفاعی برتری کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کے جاری فنڈ پروگرام کے تازہ ترین جائزے کی منظوری عالمی اقتصادی عدم استحکام کے بڑھتے ہوئے ایک لمحے میں سامنے آئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کی وجہ سے توانائی کی منڈی خل پڑتا ہے۔
اس کا وسطی کے بحران کی وجہ سے توانائی کی منڈیوں میں خلل پڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے جس کی بیرونی پوزیشن درآمدی توانائی کے جھٹکے سے محفوظ رہتی ہے، پاکستان کے لیے جس کی ادائیگیوں کے توازن کا بہت زیادہ انحصار بیرونی فنانسنگ اور ترسیلات زر کے استحکام پر ہے، نئی قسط کچھ مہلت دیتی ہے۔ جائزے کی منظوری میں کچھ شک نہیں تھا، یہ صرف وقت کی بات تھی کیونکہ اسلام آباد پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر ٹریک پر ہے، تاہم یہ خود بخود نہیں آیا۔ حکومت نے مبینہ طور پر 1 درجن نئی شرائط قبول کی، معاشی استحکام کی کوششوں کو ٹریک پر رکھنے کے لیے جنگ سے پہلے کے اہداف کی پاسداری کا عہد کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ فوجی تصادم کے 1 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات کی بہتر تفہیم پیدا کی جائے کہ کس چیز نے ہندوستان کو جارحیت کے اس سری اقدام کا ارتکاب کیا اور اسے سبق حاصل کیے جن کا استعمال مستقبل میں اس قسم کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے معلوم کریں کہ کیوں بھارت نے 7 مئی کو پاکستان میں کئی غیر فوجی مقامات پر حملہ کیا جس میں 31 شہری ہلاک ہوئے۔ پہلی نظر میں یہ 22 اپریل کو ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر کے پہل لینا چاہتا تھا۔ بھارت نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے رد عمل میں پاکستان پر الزام لگایا۔ مؤخر ذکر نے واقعے کی مذمت کی اور غیر جنگوں میں پاکستان پر الزام لا گیا۔ بھارت توقع کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کے خلاف اس کے الزامات کو قبول کرے گی بغیر کسی سوال کے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اپنے الزامات کی تائید نہیں کی۔ 9/11 کے بعد سے 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارت نے دنیا کو ایک ناقص بیانیہ فروخت کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز تھا۔ وہ جھوٹ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی حکام جنوبی فلوریڈا کے شہر میامی میں کشتی میں سوار ہونے والے دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ میامی ڈیڈ فائر ریسکیو بٹالین کے چیف جوان ایریاس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہنگامی عملے نے ایک مشہور سیاحتی مقام ہالور سینڈ بار پر کشتی کے ممکنہ دھماکے کی اطلاعات پر رد عمل ظاہر کیا۔ 10 مئی کا ہفتہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 روزہ فوجی تنازع کی پہلی برسی کا نشان ہے۔ یہ تنازع 22 اپریل کو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں سیاحوں پر پہلگام حملے سے شروع ہوا جسے نئی دہلی نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان سے جوڑا۔ راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں گزشتہ سال بھارت کے ساتھ تنازع میں پاکستان کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب جاری ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو کر 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسوس کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کہا ہے۔ جیسے جیسے ایران میں جنگ اپنے تیسرے مہینے میں داخل ہو رہی ہے، یہ چین کے لیے ایک ونڈو فراہم کر رہا ہے کہ کس طرح امریکی فوجی صلاحیتیں آگ میں کام کرتی ہیں اور ایک مفید یاد دہانی کہ کسی بھی میدان جنگ مخالف کا ہمیشہ نتیجہ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ CNN نے چین، تائیوان اور دیگر جگہوں کے ماہرین کے ساتھ بات کی کہ کس طرح خلیج فارس میں اور اس کے آس پاس کی لڑائی کے آخری 2 ماہ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ تنازع میں کیا ہو سکتا ہے جو بیجنگ کو واشنگٹن کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ قواعد میں صرف مفرور ہونے کو جرم کا ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ قتل کے مجرم کو 20 سال بعد بری کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا پانے والے قتل کے مجرم کو بری کر دیا۔ اس نے معروف اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سزا سنانے سے بری ہونے میں غلطی کرنا بہتر ہے۔ بحریہ کے بھڑک اٹھنے کے درمیان امریکی سفارتکاری کی سنجیدگی پر سوالات۔ CIA کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ تہران مہینوں تک نہ کہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ بحرین نے 40 سے زیادہ IRGC کے حامی افراد کو گرفتار کیا۔ برطانیہ نے ممکنہ ہرمز مشن پر نظر رکھتے ہوئے مشرق وسطی میں جنگی جہاز تعینات کیے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے ہیں۔ بیروت کے جنوب میں ہائی وے کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران، واشنگٹن، بیروت۔ ایران نے ہفتے کے روز خلیج میں بحری جھڑپوں کے تناظر میں امریکی سفارتکاری کی سنجیدگی پر سوال اٹھایا، جبکہ واشنگٹن کو اپنی تازہ ترین مذاکراتی پوزیشن کے جواب کا انتظار کیا۔ پاک بھارت تعلقات اب بھی دہلی کی ہٹ دھرمی کے باعث پھنسے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سیاسی عمل پیدا کرنے میں امریکی ناکامی۔ اسلام آباد کے ادارہ جاتی ہم آہنگی نے نئی دہلی کے وہموں کو توڑ دیا ہے جو وہ کمزور پڑوسی سے نمٹ رہا تھا۔ آبی جنگ مرکزی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کیونکہ سندھ معاہدہ یک طرفہ طور پر التوا میں ہے۔ یہ لڑائی بمشکل 90 گھنٹے تک جاری رہی، لیکن سیاسی نتائج اس سے کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوئے ہیں۔ MV ہوندیوس کروز جہاز پر ہینٹا وائرس سے پہلے مسافر کی موت کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ آخرکار کینری جزائر میں تنریف کے قریب پہنچ رہا ہے۔ گریناڈیلا کی بندرگاہ میں جہاز کو وصول کرنے اور ساحل پر 100 سے زائد افراد کو واپس بھیجنے میں مدد کے لیے سخت تیاریاں جاری ہیں۔
पुराना सवाल है, क्या आप बली वाले हैं या कुत्ते वाले? मशरकी एशिया में ऐसा लगता है कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीम केट हैं। पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन पहले ही सोती नोट, आवाज़ की तलाश और कसीर लिसानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मुल्की लिसानी अखौनी पेचीदगी मखलूत ज़बान के इस्तेमाल, मुल्की लिसानी पेचीदगी एक कारोबार में तब्दील कमाल और मोनेटाइजेशन के गैर मसावी नमूनों की वजह से मुश्किल है। विस्पर फ्लो शर्त लगा रहा है कि मौका चैलेंज के काबिल है। बे एरिया में हेडक्वार्टर वाला स्टार्टअप जो ऐसे AI शर्त से चलने वाले वॉइस इनपुट सॉफ्टवेयर बनाता है का कहना है कि भारत अब इसकी सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मार्केट है। हालांकि आवाज़ पर मबनी AI मसनूआत जनूबी एशियाई मुल्क में इब्तदाई और बखरी हुई हैं। इस नमूने विस्पर फ्लो को हिंदुस्तानी सर्फिन के लिए मजीद जारहाना अंदाज में वसअत देने पर जोर दिया है, जिसकी शुरुआत हंगलिश से होती है, हिंदी और अंग्रेजी का एक हाइब्रिड मरकब जिसे आमतौर पर मकामी लोग बोलते हैं। ये स्टार्टअप वसीतर किसी लिखामी खदमात हासिल करने और बिल आखिर कम कीमतों की मंसूबा बंदी कर रहा है, क्योंकि ये वाइट कॉलर सार्फिन से आगे और हिंदुस्तानी घरानों तक फैलता नजर आता है। दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की फतह के मौके पर मॉस्को में फौजी परेड के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का तनाज़ा ख़त्म हो रहा है। इन्होंने कैफ हुकूमत के लिए मगरबी हिमायत की मज़म्मत करते हुए यूक्रेन में ख़ुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये मामला अपने इंजाम को पहुँच रहा है। अक्टूबर में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के दरमियान शुमाली गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप के मगरब में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले के बाद एक फ़लस्तीनी शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। एक तबी ज़रिए ने हफ्ते के रोज़ इनादोलो न्यूज़ एजेंसी को अयाद अल-मुतवक्की मौत की तस्दीक की और साथ ही मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस ने एक ऐसे कानून पर अमल दरामद को रोक दिया है जो 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद बगावत की साजिश में मुलविस होने पर साबिक सदर जेर बोल्सोनारो की जेल की सज़ा को ड्रामाई तौर पर कम कर सकता है। डी मोरिस ने हफ्ते के रोज़ इस कानून को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अपीलों पर गौर करने के लिए मुकम्मल समाअत नहीं कर सकती। मसनूई ज़हानत दुनिया को तब्दील कर रही है और उसके साथ ही ये बयान करने के लिए एक बिल्कुल नई ज़बान ऐजाद कर रही है कि ये कैसे कर रही है। AI के बारे में पढ़ने में 5 मिनट गुजारे और आप LLMs, राग, RLHF और दर्जन भर दीगर इस्तिलाहात में हिस्सा लेंगे जो ठीक दुनिया इंतहाई ज़हीन लोगों को भी गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। ये लगत उसको ठीक करने की हमारी कोशिश है। जैसे जैसे फील्ड तैयार होता है हम इसे बाकायदगी से अपडेट करते हैं, इसलिए उसे एक जिंदा दस्तावेज समझे। बिल्कुल इसी तरह जैसे AI सिस्टम्स ये बयान करता है, मसनूई जनरल इंटेलिजेंस या AG एक गैर मामूली इस्तिलाह है। लेकिन ये आम तौर पर AI से मुराद है जो बहुत से कामों में, अगर ज़्यादातर नहीं तो औसत इंसान से ज़्यादा काबिल है। ओपन AI के CEO सीम ऑल्टमीन ने एक बार AG को एक दरमियानी इंसान के मसावी के तौर पर बयान किया जिसे आप एक साथी कारकन के तौर पर रख सकते हैं। दरे इसना ओपन AI का चार्टर AG को इंतहाई खुद मुख्तार निज़ामों के तौर पर बयान करता है जो मुआशी तौर पर इंतहाई कीमती काम में इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। गूगल डेप माइंड की समझ इन दो तारीफ़ों से कदरे मुख्तलिफ है। लेब को आई के तौर पर देखती है जो ज़्यादातर इल्मी कामों में कम अज़ कम इंसानों की तरह काबिल है। अलझन में परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी तरह माहिरीन AI तहक़ीक़ में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हंटा वायरस सेहत आमे के लिए कम खतरा है। जहाज़ में सवार 3 अफराद की मौत के बाद करोज़ शिप से मुसाफिरों को वापस लाने के इंतजामात जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर एक कार बम धमाके के बाद शदीद फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 3 एहलकार हलाक हो गए। ये हमला हफ्ता को देर गए अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला बनों में हुआ। जनीन में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने उन्हें उनके वालिद की आखिरी रसूमात के चंद घंटे बाद निकालने और दोबारा दफन करने पर मजबूर किया। आबादकारों ने दावा किया कि कब्रिस्तान की ज़मीन करीबी सा नूर बस्ती की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ के दफ्तर ने उस वाक़े को फ़लस्तीनियों की गैर इंसानी सलूक के वसी नमूने के हिस्से के तौर पर मज़म्मत की है।
پارکر ای کامرس کاروباروں کے لیے کارپوریٹ کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ خدمات کی پیشکش کرنے والا ایک اچھی مالی آن سے چلنے والا اسٹارٹ اپ نے دیوالیاپن کا دعویٰ دائر کیا ہے اور اسے بڑے پیمانے پر بند ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ آغاز آئی کمبینیٹر کے 2019 کے موسم سرما کے گروپ کا حصہ تھا اور اس کی سیریز اے کی قیادت والر وینچرز کر رہے تھے۔ آسٹریلیا کی ون نیشن پارٹی نے پہلی بار ایوان زیریں کی نشست جیت لی ہے، جسے دائیں بازو کی پاپولسٹ پارٹی کے لیے ایک اہم امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ زیادہ تر بیلز کی گنتی کے ساتھ ون نیشن کے امیدوار ڈیوڈ فارلی نے نیو ساؤتھ ویلز کے ایک وسیع علاقائی حلقے فورن میں پرائمری ووٹوں کا ناقابل تسخیر 60 جیت لیا ہے۔ آزاد امیدوار مشیل ملتھرپ بہت پیچھے ہیں۔